اس کے نکلتے اما جان اس کے کمرے میں آئی تھی، اس کا تھام کا اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اما جان اسے اٹھا کر اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور اس سے بیڈ پر بٹھایا۔ ہانیہ جاؤ، ہم تینوں کا کھانا کمرے میں لے کر آؤ۔ بابی تمہاری صبح سے بھوک دیکھو کتنی کم لا گئی ہے، اما جان نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ اما جان مجھے نہیں کھانا، روتے روتے اس کی ہچکیاں باندھ گئی تھی۔ بیٹا کھانے کا منع نہیں کرتے، انہوں نے اسے زبردستی واش روم بھیجا فریش ہونے کے لیے۔ اس کے آنے تک ہانیہ بھی کھانا لے کر آ چکی تھی۔ صبح سے بھوکی ہونے کی وجہ سے اسے چکر بھی آ رہے تھے۔ ان تینوں نے تھوڑا تھوڑا کھانا کھایا اور ہانیہ برتن اٹھا کر باہر لے گئی۔ اما جان نے اسے اپنے ساتھ ہی سلا لیا۔ وہ دیر رات جب کمرے میں آیا تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے ڈریسنگ روم اور واش روم دونوں چیک کیا، وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کے گارڈ بھی سارے باہر کھڑے تھے تو اس کا گارڈ سے جانا تو ممکن نہیں تھا۔ انہیں کمرے سے باہر آ کر تھوڑی دیر سوچا، پھر اما جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اما جان کے ساتھ ان کے بیڈ پر دوسری طرف کروٹ لے کر سوئی ہوئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے طرف آئے، چہرے پر ابھی اس کی انگلی کے نشان واضح تھے۔ اس نے ذرا سا جھک اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کا گال سہلایا۔ وہ جج صاحب کے سامنے اسے نفرت کا دعویدار تھا، یہ تو اس کا دل جانتا تھا کتنی شدت سے وہ اسے چاہنے لگا تھا۔ اس نے جھک کر اس کا گال باعث سے لبڑ کے جیسے اپنے دیے ہوئے زخموں کی مسیحائی کر رہا ہو۔ وہ جو کچی نیند میں تھی، ایک دم اس کے لمس پر جھٹکے سے آنکھیں کھلی، خود پر جھکے بارات کو دیکھا، خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ڈر دیکھا وہ اس سے دور ہوا تھا اور مڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ آئے نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ اچھے سے لاگ گیا۔ اس کا ڈر اس قدر حاوی ہو گیا تھا کہ اس کی موجودگی میں اس کا سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ اچھے سے تسلی کر کے وہ اپنی جگہ پر آنکھیں موند گئی تھی۔ بالا جو اپنے کمرے سے اس کے لیے فرسٹ ایڈ باکس لینے گیا تھا، واپسی پر دروازہ نہ کھلنے پر اندر تک جل بن گیا تھا۔ اس نے ناک کرنا مناسب نہیں سمجھا، واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ناشتے کے بعد شفا منت کو اٹھائے، جزا سعادہ بیگم ساتھ بیٹھی تھی۔ فرح بیگم اپنے کمرے میں آرام کرتی، جب سے آج تک گئی تھی تب سے وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ رات کو وہ تینوں ہی گھر نہیں آئے تھے۔ بالا تو اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے بزی تھا، لیکن اس نے شفا کو کال کر کے آج اسپیشل اس کے لیے تیار ہونے کا کہا تھا۔ اس کی زبانی بات پر وہ شمع کا فون بند کر کے تھی۔ سالار اور عرش کی کوئی خبر نہیں تھی، نہ جانے کہاں رل رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں آئے سے ملنے جانا چاہیے، فریابی نے ان کا ایڈریس معلوم کرایا ہے، کسی سے وہ شام تک بتائے گا۔ پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے، جزا نے فکر مندی سے کہا۔ ہاں لیکن اس بات کو اپنے بھائیوں کو پتہ مت چلنے دینا، تم فریحہ کے ساتھ جا کر مل لینا۔ پتہ نہیں، مجھے ابھی بھی لگتا ہے ضرور کوئی بات ہے، ورنہ آیت کبھی بھی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ سعادہ بیگم کی بات پر دونوں نے اتفاق کیا تھا۔ بیٹا ذرا عرش سے پوچھو تم عقیدت کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں، مجھ میں تو اتنی ہمت ہی نہیں بچی اپنے بیٹے سے بات کر سکوں، سعادہ بیگم نے شرمندگی سے کہا۔ میں پوچھوں گی باعث جزا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بیگم صاحبہ باہر کوئی خاتون آئی ہیں، کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں سے ملا ہے، ہم ان کو باہر بٹھا کر آیا ہے۔ گلہان چوکیدار نے آ کر ان کو اطلاع دی۔ اچھا آپ ان کو اندر بھیج دیں۔ سعادہ بیگم کی بات پر وہ جی بیگم صاحبہ بول کر چلا گیا۔ اس کے جاتے شفا کھلکھلا کر ہنس دی، اپنی ماں کو دیکھ کر منت بھی کھلکھلانے لگی۔ اتنا پیارا بولتے ہیں نا چوکیدار انکل، اس نے جزا کی طرف دیکھا کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ شفا کو اس کا لہجہ بہت پیارا لگتا تھا اور وہ لگتا بھی بالکل اس کے ابو کی طرح تھا۔ کبھی کبھار اس کو سلام بھی کر دیتا تھا۔ سامنے سے آتی عورت کو دیکھ شفا کی مسکراہٹ پل میں سمٹی تھی، وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ عورت بہت بےتابی اس کے پاس ہے، اس کو گلے سے لگا لیا۔ میری بچی کہاں چلی گئی تھی میں نے کہاں نہیں ڈھونڈا، تمہیں کہاں چلی گئی تھی؟ تارا ملک عرف ریشمہ اسے سینے سے لگا آنسو بہا رہی تھی اور وہ پتھر بنی وہاں کھڑی تھی، آنکھیں پتھر آ گئی تھی۔ چپ چاپ مجھے اپنے کمرے میں لے جاؤ ورنہ تمہیں اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑوں گی، آہستہ آواز میں سرگوشی کر گئی تھی۔ جزا اور سعادہ بیگم حیرانی سے یہ منظر دیکھی تھی۔ منت بھی بڑی بڑی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھی تھی، جیسے اسے ان کا اپنی ماں کو چھونا پسند نہ آیا ہو۔ ایک آپ کون ہیں؟ جزا نے ہی ان سے پوچھا، کیونکہ شفا کے چہرے اس وقت کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا، بلکہ وہ بہت گہرے صدمے میں لگ تھی۔ میں شفا کی امی ہوں، شفا میری بچی ہے۔ تارا ملک نے جزا کو دیکھا، بتایا، اپنے دوپٹے سے مصنوعی آنسو صاف کرنے لگی۔ سعادہ بیگم اور جزا حیران ہو گئی تھی، کیونکہ ان کے حساب سے شفا کے والدین اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اچھا بہن بیٹھیے آپ۔ سعادہ بیگم نے ہوش ہلاکی سے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، میں اپنی بیٹی سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد مجھے ہسپتال جانا ہے، پھر کبھی آؤں گی تو ضرور بیٹھوں گی، ابھی مجھے نکلنا ہوگا۔ تارا ملک نے چہرے پر پرجوش مسکراہٹ سے جا کے کہا۔
اور آنکھوں ہی آنکھوں میں شفا کو کچھ اشارہ کیا۔ وہ بیچاری پہلے ہی صدمے میں تھی، ان کا اشارہ سمجھ کر وہ گھبرا گئی۔ وہ کسی صورت آدم اور منت کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ جزا چلو بیٹا آپ لوگ بیٹھے، میں کھانے کے لیے کچھ بھجواتی ہوں۔ سعادہ بیگم ان سے کہہ کر جانے لگی، نہ نہیں، ہم کمرے میں جاتے ہیں۔ شفا کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر جزا نے بغور اسے دیکھا تھا، کیونکہ اس وقت اس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بے ہوشی نہیں مل رہی تھی۔ ڈر اس کے چہرے پر واضح تھا۔ ٹھیک ہے بھابھی، میں وہیں چائے اور سنیکس بھجواتی ہوں۔ وہ دونوں وہاں سے کچن کی طرف چل گئی۔ وہ شفا ڈر سے کانپ رہی تھی۔ منت بھی ماں کا پلو پکڑ اس کے پیچھے کمرے میں آئی تھی۔ کمرے میں پہنچتی طاہرہ بیگم نے شفا کے بالوں کو سہتی سے دبوچا تھا۔ شفا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ تو یہاں بڑی مچھلی پھنسا کر عیش کاری، تمہیں کیا لگا تھا مجھ سے بچ جاؤ گی تم؟ طاہرہ ملک نفرت سے اس کے بال دبوچے اس کے منہ پر پھنکار رہی تھی۔ نہیں نہیں بیٹا، جب تک تمہارے بابا سے کیا وعدہ نہیں نبھا دیا تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے والی۔ ان کی بار بار اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں میز کا کھولی تھی۔ چھوڑی مجھے، اب آپ نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو میرا شوہر آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے طاہرہ ملک کا ہاتھ جھٹکتے بہادر سے جواب دیا، اچھا کون سا شوہر تمہارے؟ اسی شوہر کو اگر تمہارے پاس کا پتہ چلا تو تمہیں اس گھر سے نکال کر باہر کر دے گا۔ اس کی بہادری دیکھ طاہرہ ملک حیران تھی۔ وہ آپ کی کسی بابا یقین نہیں کریں گے، اس نے طاہرہ ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور منت کو اپنی گود میں اٹھا لیا جو ڈر کر اس سے چپا گئی تھی۔ اچھا ویسے کیا لگے گا اگر یہ سب سوشل میڈیا پر چلے گا؟ اس نے موبائل نکال کر اس کے سامنے کیا، جس میں شفا کی انتہائی نازیبا تصویر تھے، جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ کوئی ماں اتنا صفا کیسے ہو سکتی ہے، وہ بھی اپنی سگی اولاد کے لیے؟ کیا چاہتی ہیں؟ کچھ منٹ تک تو وہ بول ہی نہیں پائی۔ جب بولی تو آواز لڑکھڑا گئی تھی، آنسو گالوں پر بہنے لگے تھے۔ السلام علیکم۔ رات 10 بجے کے قریب وہ تینوں ایک ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ سالار تو آتے ہی سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر آدم اور عرش وہیں فربا بیگم اور سعادہ بیگم کے پاس بیٹھے تھے۔ السلام علیکم، کہاں تھے تم تینوں کل سے؟ فربا بیگم نے ان سے پوچھا۔ ڈیوٹی تھی امی میری۔ منت کہاں ہے؟ اس نے آس پاس نظریں دوڑاتے پوچھا۔ منت تو جیتا کے پاس ہے، لیکن مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کا موڈ اچھا دیکھا فربا بیگم نے بات شروع کی۔ جی امی بولیے۔ اس نے ملازمہ کو ہاتھ کے اشارے سے روکا جو اس کے لیے پانی لے کر آئی تھی۔ جب سے شفا اس گھر میں آئی تھی اس کا ہر کام وہ خود کرتی تھی، مگر آج وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ مجھے عائد کی بہت فکر ہو رہی ہے بیٹا، عائد بچی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسے معاف کر دو، اسے سے یوں مت موڑو۔ فربا بیگم اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے سمجھانے لگی۔ فکر مت کرے، بہت جلدی یہ مسئلہ ہم حل کر لیں گے، آپ فکر مت کرے۔ آدم نے سنجیدگی سے کہا تو انہوں نے اطمینان کی سانس لی۔ اگر اس نے کہا تھا کہ وہ ٹھیک کر دے گا تو مطلب وہ ٹھیک کر دے گا۔ بیٹا عقیدت کے بارے میں بھی پتہ کرو، اس کے گھر سے پتہ کرو وہ کہاں گئی، ایسے کیسے ناراض ہو کر غائب ہوگی؟ کہیں تو ہوگی۔ تم لوگوں کے اتنے سمجھدار ہونے کا کیا وعدہ اگر اپنے گھر کے فرد کو ہی ڈھونڈ نہ سکو؟ فربا بیگم نے ان کی لاپرواہی دیکھ کر ذرا سختی سے کہا، بڑی امی عقیدت میری ذمہ داری ہے اور میں اسے ڈھونڈ لوں گا، آپ پریشان مت ہو۔ فربا بیگم کی بابا سالار نے سنجیدگی سے ان کو جواب دیا، اٹھ کر چلا گیا۔ سعادہ بیگم نے اپنی بیٹی کو نظر سے اوجھل ہونے تک دیکھا تھا۔ آج خلاف معمول کمرے میں اندھیرا تھا، ورنہ وہ جس بھی وقت آتا وہ اسے کبھی فربا بیگم کے ساتھ کچن میں نظر آتی یا منت کے ساتھ کھیلتی تھی، مگر آج وہ کمرہ بند کیے سوئی ہوئی تھی۔ اسے تشویش ہوئی، وہ دھیمے قدموں سے اس کی طرف بڑھا جو گٹی بنی لیٹی تھی۔ اس کے چہرے سے کمبل ہٹا کر دیکھا، چہرہ لال ہو رہا تھا۔ آدم نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا تو ایسا لگا جیسے جلتے ہوئے توے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ بخار سے اس کا جسم مرتہا سے کانپ رہا تھا۔ اس نے پریشانی سے کمرے کی لائٹ آن کی اور دوبارہ اس کے پاس آ کر اس کو چیک کرنے لگا۔ اتنا تیز بخار کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اس نے فوراً جیسا کو کال کر کے بلایا۔ اس کے آنے تک وہ اسے سیدھا کر کے لٹا چکا تھا۔ جی بھائی، وہ جا بھائی، آدم میڈیسن نکال رہا تھا۔ شفا کو کب سے بخار ہے، انہوں نے کچھ کھایا یا نہیں؟ اس نے جیسا سے پوچھا تو وہ اس کا چہرہ چھو کر دیکھنے لگی۔ بھابھی شام تک تو ٹھیک تھی، پتہ نہیں بخار کب ہو گیا اتنا تیز، انہوں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا، آج سوئی ہوئی تو کسی نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، وہ شرمندگی سے بتانے لگی۔ ان کی آواز پر وہ اپنی آنکھوں کو زبردستی کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر آنکھوں پر اتنا وزن محسوس ہوا تھا کہ چاہ کر بھی وہ کھول نہیں پا رہی تھی۔ اچھا ایک کام کرو، کچھ لائٹ سا بنا کر لا دو مجھے۔ اس نے جس صاحب کو باہر بھیجا، خود اس کے پاس آ کر اسے اٹھانے لگا۔ شفا اٹھ کر بیٹھی، اس نے شفا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر سہارا دے کر بیٹھانا چاہا، مگر وہ اسی کے کندھے پر نڈھال سی سارا کے اس کی گرم سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ جزا کے آنے پر وہ تھوڑا اس سے دور ہوا، وہ ٹرے لا کر اس کے سامنے رکھ گئی۔ بھائی کچھ اور چاہیے؟ جزا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شفا کی حالت اسے بہت کچھ سوچنے پر
مجبور کر گئی تھی۔ نہیں بیٹا کچھ نہیں چاہیے، منت کہاں ہے؟ آدم نے تو اپنے پاس رکھتے پوچھا۔ منت امی کے پاس ہے، جیزا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے تم بھی جا کر آرام کرو۔ آدم کے کہنے پر وہ جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر گئی تھی۔ شفا اٹھیے پہلے میڈیسن لے، اس نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ انہیں اپنی غلطی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ آدم نے اسے پہلے تھوڑا سا سوپ پلایا جو اسے بہت مشکل سے حلق سے اتارا۔ امور کی اچھا باسی میڈیسن کھائے ہوئے کچھ نہیں۔ آدم نے ٹیبلٹس کے منہ میں رکھا، پانی کا گلاس کے منہ سے لگا دیا۔ اسے پانی پلا کر آدم نے گلاس سائڈ پر رکھا، اسے لٹا کر اچھے سے کمبل ڈال کر اٹھ گیا۔ آدم نے جلدی سے اپنا یونیفارم چینج کیا، واپس آ کر بیٹھ کر اسے اپنے بازو میں لٹا کر آنکھیں مند گیا۔ کیا کیا خواہشات لیے بغیر لوٹا تھا، مگر شفا کی طبیعت نے اس کی خواہشات پر پانی پھیر ڈالا۔ مگر اسے دکھ اپنی رات برباد ہونے سے زیادہ اپنی معصوم بیوی کی بیماری کا تھا۔ مجھے آپ چاہیے ہو، بس آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ گندی ہے بہت۔ وہ نیند میں سینے سے لگی ہلکی پھلکی بڑبڑا رہی تھی۔ آدم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پتہ نہیں وہ اتنی انسیکیور کیوں تھی۔ اسے اپنے اور اس کے رشتے کو لے کر وہ ہمیشہ یہی ایک بات کہتی تھی، مجھے آپ کے ساتھ رہنا۔ اسے کیوں لگتا تھا اسے چوری کا؟ اس بات کا جواب اسے ڈھونڈنے کے بعد بھی نہیں ملتا تھا۔ اور وہ کس کی بات کر رہی تھی وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ ہلکے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا تاکہ وہ پرسکون ہو جائے۔ صبح تقریباً 8 بجے کے ٹائم اس کی آنکھ دروازہ بجنے پر کھلی۔ شفا اس کے سینے میں منہ دیے گہری نیند میں تھی۔ آدم نے اس کا ماتھا چھو کر دیکھا، بخار اتر چکا تھا، دروازہ اب بھی بج رہا تھا اور باہر سے منت کی ہلکی ہلکی آوازیں ابھی بھی آ رہی تھی جو شاید شفا کو پکار رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کا دروازہ کھولا۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے کھڑی تھی، اس کے ساتھ جیسا بھی تھی۔ ابھی وہ اس کو گود میں اٹھاتا، شفا پیچھے سے اسے گود میں اٹھا کر چومنے لگی۔ صبح 7 بجے سے اٹھ کر بابی کے لیے ڈھونڈ رہی تھی، بہت ضد کرتی، اس لیے میں اسے لے آئی۔ جیسا آدم کو پتا کب وہاں سے چل گئی۔ مجھے ماما کے پاس رہنا، منت اس کی گود میں منہ چھپا گئی۔ شفا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کے گال چومے۔ میرا بچہ، ماما ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گے۔ شفا اسے لے کر بیٹھ کے بڑھ گئی۔ آدم کو اس نے پوری طرح اگنور کیا، یہ بات اس نے بخوبی نوٹ کی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے میں اتنے مگن ہو گئے تھے، اس کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا۔ وہ بھی اپنا دوسرا یونیفارم لیتا واش روم میں گھس گیا تھا۔ اس کے واپس آنے پر بھی شفا نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اس نے جرا سنگھ کے سامنے بال میں برش پھیرتے ہوئے ان کو دیکھا۔ اس کی بیٹی تو ماں کے ملنے پر باپ کو بھول گئی تھی۔ اس نے زور سے برش ٹیبل پر پٹھا۔ ان دونوں نے ہی چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا جو ان دونوں کو مرر سے ہی گھورے جا رہا تھا۔ آپ رکیے، میں ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ مہربانی آپ کی، آپ اپنی بیٹی کے ساتھ ہی مصروف رہیے، میں اپنا ناشتہ خود کھا لوں گا۔ آدم منہ بناتا باہر نکل گیا۔ پہلی بار وہ اپنی ہی بیٹی سے جالس ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود تیار ہوتی منت کو تیار کرتی باہر نکل آئی تھی جہاں صاحبہ گھر والے بیٹھے تھے۔ جزا اور سعادہ بیگم کو دیکھ اس نے نظریں چرائی، کیونکہ کل تارا ملک کے جانے کے بعد اس نے ان دونوں کو منع کیا تھا کہ وہ آدم سے اس بات کا ذکر نہ کرے، کیونکہ آدم کو اس کی ماں پسند نہیں، اس لیے وہ غصہ کریں گے۔ اس کے بابا دونوں نے ہی حامی بالی تھی، کیونکہ شفا کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا وہ بہت ڈری ہوئی۔ انہوں نے تارا ملک کے ڈر کو آدم کا ڈر سمجھا تھا، اس لیے انہوں نے بھی اس معاملے میں خاموشی اختیار کر لی۔ بیٹا طبیعت کیسی؟ اب جیسا نے بتایا بخار تھا رات کو تمہیں، امی نے اسے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ جی امی، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے نظر چورائے جواب دیا۔ منت کی گود سے اتر کر گارڈن میں جا چکی تھی۔ صبح سے ہی اس کی طبیعت خراب تھی، الٹی کر کر کے اسے کمزوری ہوتی۔ راشدہ حالہ ان کے شوہر رشتہ دار کی میت میں گئے ہوئے تھے، وہ اکیلی بیڈ پر نیم دراز تھی، نہ جانے عرش کیا کر رہے ہوں گے اس وقت، پتہ نہیں مجھے یاد کرتے بھی ہیں یا نہیں، اس نے دل میں سوچا۔ مجھے کیوں یاد کریں گے بھلا اپنی پسندیدہ بیوی کے ہوتے ہوئے؟ اس کے دماغ نے فوراً جواب دیا۔ جب سے اسے اپنے وجود میں دوسری جان کا احساس ہوا تھا اس کا دل ہر وقت عرش کو یاد کرنے لگا تھا۔ اسے یاد کرتے وہ کب گہری نیند میں چلی گئی تھی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ رات کا تیسرا پہر، جب سگریٹ کی عجیب سی اسمیل سے اسے اپنا دم گھٹا ہوا محسوس ہوا۔ جب سانس لینا مشکل ہو گیا تو اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی، مگر دھوئیں کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے لیمپ بند کرنے کی کوشش کی، مگر اپنا ہاتھ کسی کی گرفت میں محسوس کر کے اس کی نیچ چیخ نکلی جسے عرش نے ہاتھ رکھ کر روکا تھا۔ اندھیرے میں بھی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس کے کلون کی خوشبو سے وہ اسے پہچان گئی تھی۔ کیسی ہے میری پیاری بیوی؟ اس کے کان کے پاس جھکا سرگوشی کر گیا۔ اس کی گمبھیر سرگوشی پر قدرت کو اپنی دل کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ دور ہٹی، اس نے عرش کو دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلا۔ کیوں کیا میری قربت اتنی ناگوار گزر رہی تھی، وہ سرد لہجے میں بولتا، اس کے کان کے لو پر دان کر گیا۔
عقیدت نے درد کے مارے سے اس کی لیتی بے ساتھ آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ پلیز مجھے سانس نہیں آ رہا۔ انہیں اپنے آنسو کو روکتے ہوئے کارش اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ طرح کا تمیز سانس اس کے سانسوں میں اونڈیلنے لگا۔ عقیدہ نے ساتھی سے اس کی شرٹ بینچی تھی، وہ اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشا، اس کی گردن پر جھکے، وہاں بھی اپنے دانت کاڑے۔ چھوڑیے، درد ہو رہا ہے، مجھے اپنی بیوی کے پاس چاہیے۔ وہ غصے سے چیخ پڑی اور اس نے ناگواری سے اس کی چیز سنی تو غصے سے تھوڑا دور ہو کر سائیڈ لیمپ آن کر دیا۔ کمرہ پورا روشنی میں نہا گیا تھا۔ اس نے اسے دیکھا جس کے چہرے پر آنسو کے نشان تھے اور وہ شکایتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ دل اس کو اتنے عرصے بعد دیکھا بولتا سے دھڑک رہا تھا۔ یہی سوال میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم میرے گھر سے نکل کر یہاں کیوں آئی؟ سالار کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کیونکہ میں آپ کی شادی شدہ لائف میں کوئی ڈسٹربینس نہیں چاہتی تھی، اس نے عرش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔